بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جن اعمال کو بجا لانے سے انسان جنت میں جائے گا لیکن حساب نہیں ہوگا۔ ایک ہی حدیث کے اندر 4 نشانیاں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے تو آئیے ان 4 نشانیوں کو سمجھے۔ سب سے پہلی نشانی، لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ پہ توکل کرنے والے، کسی بھی کاہن و نجومی سے بچنے والے، فلاں کاہن، فلاں نجومی، فلاں بنگالی بابا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس چلا جائے، کسی پامس کے پاس ہتھیلی دکھانے چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، کسی ایسے شخص کے پاس جو لوگوں کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تیری چیز کس نے چرائی ہے، اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والا اگر جا کے صرف پوچھ لے، اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دے، لائنوں کو دیکھ کے بتائیے میری قسمت کیسی ہے، لم تقبل له 40 یوما، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دے، یہ کمزور ایمان والا کس قدر پھر بدقسمت بنتا ہے، ادھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ادھر وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس طرح کے کاہنوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وَلَا يَكْتَبُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ فال نہیں نکالتے، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلا، کوا نظر آیا، گاڑی کے اوپر سے گزرا ہے، گاڑی واپس لے آئے، آج لگتا ہے برا دن ہے۔ اس طرح کے فاسد عقیدے والے نہیں ہوتے، عقیدہ بھی مضبوط، رب پہ بھی توکل، کسی نجومی کے پاس بھی نہیں جاتے اور اپنے جسم پہ ڈم بھی نہیں لگاتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کریں گے۔ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ ایک دوسرے صحابی دوڑ کے آئے، سید المرسلین میرے بارے میں بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، یہ سبقت لے گیا ہے عکاشہ، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ باقی جس نے بغیر حساب کے جنت جانا ہے اسے یہ اعمال کرنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول زمرۃ تلج الجنہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کی شکل و صورت چاند کی طرح چمک رہی ہوگی جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ لا يبصفون فيها ولا ينتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم العلوة ورشحها المسك۔ یہ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کے جسم پہ پسینہ نہیں آئے گا، اور کبھی بھی ایسے وہ خیالات جو انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، لا ينتخطون، نہ ہی ان کی ناک میں ریزش ہوگی، بلکہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، امشاتهم من الذهب والفضة، بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اور ایسے لوگ آنیتهم فیہا الذہب،
جن کو اللہ برتن وہاں جن برتنوں میں نعمتیں انہیں کھلائیں گے وہ سونے کے بنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَشُحَبُ الْمِسْكِ، اگر جسم پہ کوئی پسینہ آیا بھی اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن کون سے لوگ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا جب جنت میں جائیں گے لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، دنیا میں بھائی بھائی میں اختلاف، ماں باپ میں اختلاف، کوئی شخص اختلاف سے نہیں بچتا، رائے کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، لیکن جنت ایسی جگہ ہے لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وَلَا تَبَاغُضْ، نہ ہی کسی کے دل میں بغض ہوگا، قُلُوبُهُمْ كَقَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، پوری جنت میں بسنے والی انسانیت کے سارے انسانوں کے دل ایک دل جیسے ہو جائیں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جنت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت میں بغیر حساب کے جانے والوں کی ان 4 نشانیوں کے بعد ایک 5ویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، بختور ہے جس کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکرا دے۔ اللہ ذوالجلال جس انسان کو دیکھ کر مسکرا دے اس انسان کے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، اور یہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ دیکھ کر مسکرائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، جس کو دیکھ کر مسکرائے حساب و کتاب اس کا ختم ہو جائے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ ان میں پہلا وہ شخص ہے جو رات کو سفر کرتا ہے، لیٹ ہو گیا، لیکن رات کو لیٹ ہونے کے باوجود سحری کا وقت ہوا، سونے کو جی بھی چاہتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جنت کی خواہش اسے سونے نہیں دیتی، اٹھتا ہے، نرم و ملائم بستر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا یا ملائکتی، میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کی طرف، یہ چاہتا تو سو جاتا، اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے تو میرے لیے دی ہے، گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا، بغیر حساب کے اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ ایسا انسان، اس کو دیکھ کر بھی، شہید کو دیکھ کر بھی اللہ مسکراتے ہیں۔ جسے اللہ ذوالجلال دیکھ کے مسکرائے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وہ شخص جو اچھی مہمان نوازی کرتا ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ لا ایمان، ایسا شخص، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں ہوتا اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مہمان آتا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں بتاؤ گھر میں
کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب دیتی ہے الا قوت صبیانی، نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ کہا پرواہ نہ کرو، مہمان نوازی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چراغ کو بجھا دیتا ہے، ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی کھا رہا ہے، صرف مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس صحابی پہنچے، فرمایا ضحک اللہ اللیل او عجب من صنیعکما، اللہ ذوالجلال رات کو تمہاری اس ایثار اور قربانی کو دیکھ کر مسکرائے کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا، نہ خود کچھ کھایا، نہ بیوی کو کھلایا، نہ اولاد کو کھلایا، بلکہ مہمان نوازی کی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن بھی اتار دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیب جس کی طرف دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکرائے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور یہاں رک کے میں پیغام دے دوں ان روشن چہروں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ مہمان نوازی اور یہ تہجد گزاری، یہ قیام اللیل، ان دونوں کا موسم بہت قریب ہے۔ رمضان المبارک میں چھوڑ دیجئے دنیا کے یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا۔ تراویح پڑھے، قیام کرے، تہجد کی عادت بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بقیام اللیل، رات کی تہجد کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے صالح لوگ تھے یہ ان کی عادت تھی۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ اللہ کے تقرب کا باعث ہے۔ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تہجد پڑھنے والا اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور اللہ ذوالجلال اسے گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ، اگر تہجد پڑھنے والا تہجد پہ پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے جسم سے بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے، دعا کیجئے یہ رمضان کی نعمت ہر ایک کو نصیب کرے اللہ ذوالجلال۔ تہجد، قیام اللیل اور مہمان نوازی، افطاری کروانا، اس پہ توجہ دیجئے۔ نہ جانے یہ رمضان میری زندگی کا اس قدر خوبصورت بن جائے کہ قیامت کو بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔